خدمت میں، بلکہ ایک روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے منبر اقدس کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا پھر آمین فرمایا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا پھر آمین فرمایا۔ جب آپ فارغ ہوئے خطبے سے، نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج حضور آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیں، میں دعا کروں گا آپ آمین فرمائیں، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو آپ کا نام نامی سنے اور پھر آپ پہ درود نہ پڑے۔ جبریل نے یہ دعا کی اور حضور نے اس پہ آمین فرمایا، اور جب دوسرے زینے پہ چڑھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جنت نہ پا سکے۔ تو انہوں نے دعا کی، حضور نے آمین فرمایا۔ تیسرے زینے پہ جب میں نے قدم رکھا، انہوں نے دعا کی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جو اپنے والدین کو پائے، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ حضور نے اس پہ دعا فرمائی۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں اس روایت کا پیش کیا ہے۔ اس میں ایک کا تعلق والدین کے ادب اور احترام کے حوالے سے ہے، ایک کا تو تعلق جو ہے وہ والدین کی خدمت سے ہے، لیکن 2 چیزوں کا تعلق، ایک جو ہم اپنے بیان میں ہمیشہ میں درود شریف کے حوالے سے کوئی نہ کوئی روایت میں بیان کرتا ہوں، اس سے ہمیں یہ عبرت بھی پکڑنی چاہیے کہ ہم اکثر و بیشتر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنتے ہیں، یا کسی کو بھی درود پڑھتے سنیں یا کسی کو بھی نام نامی لیتے سنیں تو ضرور درود شریف پڑھا کریں، کم از کم اتنا ضرور پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پڑھنا اپنی عادت بنا لیں، ورنہ حضور نے ایسے شخص کے لیے اس دعا پہ آمین کہا جو نہیں کرے گا ایسا۔ اور پھر رمضان المبارک جو اس وقت اپنے عروج پہ ہے، جس کی ساعتیں، جس کی پرنور گھڑیاں ہم سے رخصت ہونے کے ہیں، اور اس کا آخری عشرہ، اور یہ جو آج جمعۃ المبارک ہے، 23 رمضان ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ بھی رمضان کا ہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی جمعۃ الوداع ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آمدہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع اور آخری جمعہ ہو۔ لیکن اس میں ہم سب نے یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے سے کس قدر استفادہ کیا، ہم نے کس قدر اپنے رب کو اس مہینے میں راضی کیا، کس قدر اس کی فرما برداری کی، اور اگر نہیں کی تو کیا ہم اپنی بدقسمتی کی انتہاؤں پہ پہنچ چکے ہیں کہ رب کی طرف سے ایک اعلان ہے، عام اعلان ہے، آؤ میری رحمتیں لوٹو، میری رحمتوں کے خزانے جتنے چاہو لوٹ سکتے ہو،
میں کل کے درس میں بھی یہاں بات کر رہا تھا، نادرا کی گاڑی آئی یہاں پہ، بندہ آیا، اس نے اعلان کیا، اس نے بندے کو ہم جانتے تھے، بس وہ نادرا کی یونیفارم میں تھا، اس کے اعلان کی بھی آدھی سمجھ آئی آدھی نہیں آئی، لیکن پورا دن لوگوں کی لائن لگی رہی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بھئی ہمارے کارڈ بناؤ، ہمارے فارم بناؤ، ہمارا فلاں بناؤ۔ یہ شناخت، دنیا کی شناخت جو ایک عارضی چیز ہے، اس کے لیے ایک عام ایسے بندے کی آواز پہ لوگوں نے کیسے لبیک کہا، ایک دم لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، لیکن 5 وقت اللہ کے گھر سے منادی یہ ندا کرتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے دارین کی، تم چاہتے ہو کہ تم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو، تو پھر آؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ تو کتنے لوگ اس پہ لبیک کہتے ہیں، کتنے لوگ اس پکار پہ پورا اترتے ہیں، سنتے سارے ہیں، لیکن جب کانوں پہ یا دل پہ غفلت کے پردے پڑ چکے ہوں، اس وقت پھر انسان وہ آواز سنتا تو ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتا، اس پہ چلتا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کی مثال یوں دی، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، وہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو بڑے، ہم سوٹ بوٹ پہن کے، خوشبوئیں لگا کے، ظاہری بناؤ سنگار کر، ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے زبردست انسان ہیں، لیکن ہم کیا واقعی انسان ہیں؟ اور حق کی آواز ہمارے اوپر کچھ اثر کرتی ہے؟ اگر کسی کے اوپر اثر کرتی ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا خوش قسمت ہے، لیکن اگر کسی پہ نہیں کرتی تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا میں واقعی ایمان کا نور میرے اندر ہے؟ کیا میں واقعتاً مسلمان ہوں؟ ایک توڑے آٹے کے لیے پورا دن لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج کل آپ دیکھتے ہیں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں، روڈوں پہ، دفتروں میں، بالکل یعنی تباہ اور برباد، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ۔ اور جب دین کی باری آتی ہے، ہاں جی، رمضان میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا قیام ایمان اور اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کہتے کیا؟ نہیں جی ہم تو تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بھائی آپ 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن 2 گھنٹے آپ بینک کے باہر، ہسپتال کے باہر، آپ آفس کے باہر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ کدھر کی مسلمانی ہے؟ یہ تو وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے کہ جن کا مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور بس چلے جائیں۔ یہی مشن اب ہمارے پورے معاشرے کا بن گیا ہے، کھاؤ پیو پیٹ بھرو، پتہ نہیں یہ کہاں سے آتا ہے، حلال ہے حرام ہے، عزت نفس مجروح ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں کہ کتنا، مجھے یہاں جو ہمارے شاہ صاحب اعتکاف بیٹھے انہوں نے بڑی زبردست بات کی، میں نے کل ان سے بات کی، کچھ وہ دل کا یہی میں رونا روکا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اس بات پہ کیوں فکر کرتے ہیں؟ جب اللہ کسی کو اپنے گھر بلاتا نہیں ہے تو آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ یہ تو ایک مثال ہے نا، آپ دنیا میں اسی بندے کو اپنے گھر بلائیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ آپ راضی ہوں گے۔ کبھی اپنے دشمن کو اپنے گھر نہیں بلائیں گے آپ، کبھی اپنے مخالف کو اپنے گھر نہیں بلائیں گے۔
تو اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہی آئیں گے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ انہیں یہ توفیق دے گا۔ تو یہ ہم سب کو من حیث القوم یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اب اتنے ہی اللہ کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اتنا ہی دور کر دیا ہے کہ وہ اب ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی نہیں دیتا؟ یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ایک کوئی امیر آدمی، لوگ لٹاتے ہیں نا پیسے، تو کس طرح لوگ ان کے اوپر جھپٹتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، اپنی عزت کو بھول جاتے ہیں، اور ایک دم وہ پیسے یا جو بھی چیز وہ لٹا رہا ہوتا ہے اس پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنا پیٹ بھریں گے۔ یہ تو دنیا کی ہے نا، پیٹ تو آپ خشک روٹی پانی کے ساتھ کھائیں گے، پیٹ آپ کا تب بھی بھر جائے گا۔ آپ دنیا کی سب سے قیمتی ڈش کھائیں گے تب بھی پیٹ بھر جائے گا۔ حشر اس کا وہی ہونا ہے آخر میں جو سوکھی روٹی کا پانی کے ساتھ والی کا ہوتا ہے۔ جو غذا آپ کھائیں گے اس کا حشر وہی ہوگا، سیم۔ آپ کے جسم میں قوت بھی وہی آئے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا اس معاملے میں اس مشن پہ جس کے لیے ہمیں اپنے رب نے اس دنیا میں بھیجا تھا، ہمارا کام کھانا پینا اور یہ نہیں ہے محض۔ اللہ نے فرمایا نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اپنے اہل کو، اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دے۔ تجھے ہم رزق کا نہیں پوچھیں گے کہ تو نے ان کو کیا دیا، یہ تو اللہ نے موقع پیدا کیے ہوئے رزق کے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان گزرتی ہوئی بابرکت ساعتوں میں ہم نے اس مبارک مہینے سے کس قدر استفادہ کیا، یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو رحمت رب اپنی لٹا رہا تھا، ہم نے ان سے کتنا استفادہ کیا، ان سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا مستفید کیا۔ اور اگر ہم نہیں کر سکے کما حقہ تو کرنا بہت مشکل ہے، اپنی بساط کے مطابق۔ یہ ہمارے یہاں تراویح میں بزرگ بڑی بڑی عمر کے لوگ یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور دل خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ عمر کے اس حصے میں ہیں لیکن ماشاءاللہ سے پوری نماز تراویح میں کھڑے ہیں، سکون سے پڑھ رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کو نہیں توفیق مل رہی، چاہے وہ بڑی عمر کے ہیں یا نوجوان ہیں یا کوئی بھی ہیں، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی بد نصیبی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے مطابق تو وہ بندہ سدا کا محروم ہے اور ہلاکت ہے اس کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جو رمضان میں بھی نمازی نہیں بن سکا۔ چلیں کم از کم بھئی ہے تو سارا سال پڑھنی چاہیے۔ اور یہی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک رمضان کا مہینہ اگر ہم مزاج بنا لیں، عادت بنا لیں، تو پھر یہ ہماری عبادت بھی بن جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نہیں کر سکا، اس کو ذرا بھی توفیق نہیں مل سکی، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ تو دنیا میں آیا کیوں تھا اور تو نے کتنا بڑا تو محروم ہے۔ یہ تمہید میں نے وہ حدیث پاک کے ضمن میں نے عرض کر دی جو درود شریف کے حوالے سے پیش کرنا میں نے پیش کیا تھا، جس کا مفہوم آج کی ہماری، چونکہ ماہ رمضان المبارک کی آج 23 تاریخ ہے، تو آج کا دن ہم نے فضائل حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے اس مختصر سی نشست کو مختص کیا ہے کہ 21 رمضان کو آپ کا یوم شہادت ہے، 17 رمضان المبارک کو آپ پہ حملہ کیا گیا تھا جس میں آپ زخمی ہوئے، اور پھر آپ کا وصال یوم شہادت جو ہے وہ 20 رمضان کی بھی روایات ہیں اور 21 کو آپ کی تدفین کا بھی ہے۔ بہرحال
تو ہم نے حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار، جن کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، جتنی شانیں حضرت مولا کائنات کی حضور نے بیان فرمائی ہیں، اتنی کسی بلا مبالغہ کسی اور کی بیان نہیں فرمائی۔ جتنا قرب حضرت مولا کائنات کو آپ سے تھا، حضرت سیدہ کے بعد اپنے اہل بیت میں سے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اتنی خوشخبریاں سنائی، اور ان میں سے ایک یہ بھی کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور کے سارے فرامین اپنی جگہ پہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے، لیکن جس پہ میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں وہ فضائل کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات جو عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کے بارے میں جو حدیث پاک میں نے پڑھی، تقریباً ساری کتب حدیث میں ہے لیکن مشکات المصابیح کے حوالے سے میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی، اللہم والی من والاہ، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، وعاد من عادا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک معیار چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، اور اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یعنی فرامین میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی 300 آیات ایسی ہیں جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضور کے فرامین تو متعدد 20 فرامین حضور کے حضرت مولا کائنات کے حوالے سے ہیں۔ بدقسمتی کیا ہوئی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا حدیث پاک کا مفہوم، حضور نے ارشاد فرمایا، علی تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے، تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے نفرت کی، یہودی ان کے بارے میں بغض رکھتے تھے تو انہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی، ان کی والدہ مطہرہ پہ تہمتیں لگائی، اور نصارہ ان سے محبت کرتے تھے تو نصارہ نے محبت میں ایسا مبالغہ کیا کہ ان کو ایسا مقام عطا کر دیا، ان کے ایسے ایسے مقامات بیان کر دیے کہ جس کے وہ لائق نہ تھے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، اس کے راوی خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 گروہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے 2 گروہ میرے بارے میں۔ ایک وہ ہوگا کہ جو میری محبت میں مبالغہ کرے گا، بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرے گا، اور وہ میرے متعلق ایسا افراد کرے گا، یعنی میرے مرتبے میں ایسی زیادتی کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے۔ ایک گروہ وہ ہوگا، اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو میرے مرتبے میں تفریط کرے گا، یعنی میرے مرتبے کو گھٹائے گا،
اور میری دشمنی اس گروہ کو اس پہ آمادہ کرے گی کہ وہ مجھ پہ بہتان لگائے. یہ خود حضرت مولا کائنات نے حضور کے اس فرمان کے ضمن میں ارشاد فرمایا. تو آج کے دور میں، آج کے وقت میں ہم بغیر کسی پہ اس طرح کی عامیانہ تنقید کیے اپنا عقیدہ اہل سنت میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی کیا کہتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے. لوگ اللہ کی شان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. محبوب اگر آپ کا رب یہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے. ظاہر سی بات ہے جس رب کے ایک حکم کن سے یہ پوری کائنات بن سکتی ہے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک دم ایمان لے آئیں. افانت تکرہ الناس حتی تکون مؤمنین، حتی تکون مؤمنین. میرے محبوب کیا آپ زبردستی کریں گے ان پر یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ مطلب کیا ہے کہ محبوب آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، آپ کا کام ہے واعظ کرنا، تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا. ہدایت کس کو ملتی ہے کس کو نہیں ملتی یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور آپ پہ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی پہ زبردستی دین کو مسلط کریں. یعنی یہاں میں ایک بات اکثر ایک دفعہ پہلے میں نے کہی تھی کہ ہمارے آج کا لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دین کی مسلمانوں کو کہا جائے نا، کہتے ہیں نا جی دین میں تو زبردستی کوئی نہیں. بھائی یہ غلط فکر ہے. دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں. یعنی ایک بندہ کافر ہے تو کافر کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گن پوائنٹ کے بھائی تو کلمہ پڑھ لے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھے گا مسلمان بنے گا تو پھر مسلمانوں پہ سختی بھی کرنی چاہیے. دین پہ عمل کرنے میں وقت کا جو حاکم ہے، وقت کا قاضی ہے، وقت کے حکمران ہیں یا استاذ ہے، اس کو بنتا ہے کہ وہ سختی بھی کرے. لیکن دین کو قبول کرنے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کلمہ پڑھیں. تو میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کسی کا کیا عقیدہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت ہے خالصتاً نکھرا ہوا، افراط و تفرید سے پاک، افراط و تفرید سے ہٹ کے جو اعتدال کا عقیدہ ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا. اس کے تحت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات نے یہ جو فرمایا کہ 2 گروہ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، یہ سب جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو ان کی شان میں وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ جس کے وہ حقدار نہیں ہیں، اور کون لوگ ہیں کہ جو مولا کائنات کی شان میں تنقیس اس قدر کرتے ہیں کہ وہ بہتان ترازی کیا ان کی شان میں جو روایات آئی ہیں صحیح روایات ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور ان کو بھی وہ مطلب کہتے ہیں کہ اس میں کیا تخصیص ہے، ان کی کیا تخصیص ہے، فلاں بھی تو ایسے ہے، فلاں بھی ایسے ہے، فلاں بھی ایسے ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میں نے اسی پہ ایک مضمون اپنا بھی لکھا تھا، اگر کسی نے پڑھا ہو تو تقریباً اسی پہ احاطہ وہ کرتا ہے. ایک مثال جو حدیث پاک میں نے پڑھی، من کنت مولا علی، ہم لوگ کہتے ہیں مولا علی، جو اہل سنت کے لوگ ہیں، جو آپ کے فالورز ہیں مولا کائنات کے، وہ آپ کو مولا علی بولتے ہیں. تو دوسری طرف سے تفرید کرنے والے کا مولا کے درجے، مولا تو اللہ ہے، اللہ مولانا و مولاکم انت مولانا، مولا اللہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی کوئی جھاگ تو نہیں ماری 10 15 سال مدرسوں میں پڑھ کے دالیں کھا کھا کے استاذوں کی ڈانٹیں کھا کھا کے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ مولا ہے. یعنی یہ مطلب عقل عام، یہ جس کو انگریزی والے آپ کہتے ہیں کامن سینس، یہ تو اس بندے کو بھی پتا ہے کہ جو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اللہ ہمارا مولا ہے. اب یہ لفظ اللہ کی محبت میں وہ یہ فکر نہیں عام کرتے، یہ علی کے بغض میں کرتے ہیں. کیوں؟ جب ہم سنتے ہیں نا
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو کبھی کسی نے کہا یار اکبر تو اللہ ہے, تو تم صدیق کو کیوں اکبر کہتے ہو؟ جب لوگ کہتے ہیں فاروق اعظم, تو کبھی کسی نے سنا یار اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم تو اللہ ہے, اعظم مطلب سب سے بڑا, سب سے عظیم. جب ہم کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ غنی تو اللہ ہے, واللہ الغنی وانتم الفقراء, کوئی یہ نہیں کہتا. اعتراض صرف مولا پہ ہے. علی کو کیوں مولا کہتے ہو؟ اللہ مولا تو اللہ ہے. ہم کہتے ہیں صدیق کو کیوں اکبر کہتے ہو؟ اکبر تو اللہ ہے. فاروق کو کیوں اعظم کہتے ہیں؟ اعظم تو اللہ ہے. عثمان کو غنی کیوں کہتے ہو؟ غنی تو اللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان سب کی عظمتوں کو سلام. اہل سنت کے عقیدے کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ہم حضور سے نسبت کی حامل کوئی بھی ہستی ہو, کوئی شخصیت ہو یا کوئی شے ہو, کوئی جانور کیوں نہ ہو, امت اس سے بھی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے. ہمارا جو معیار یہ گروہ, یہ فرقے نہیں ہیں, ہمارا معیار رسول اللہ کی ذات ہے. بلکہ میں تو نقشبندی مجددی ہوں, آپ سے بڑی زبردست بات شیئر کر رہا ہوں. یہ ویسے عوامی اجتماعات میں یہ چیز ہم بیان نہیں کرتے, لیکن امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو رب کو بھی رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد ہے. یعنی وجہ کیا ہے کہ رب کی پہچان کس نے کروائی ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا خدا کس کو کہتے ہیں؟ کیا جانتے تھے؟ وہ تیری زبان سے سنا یا محمد, یا رسول اللہ. ہم نے تو آپ نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی. تو ہمارا جو معیار ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. یہ اس کو اگر آپ معیار بنائیں, خدا کی قسم میں بڑے دعوے سے, اور یہ بڑے پاک سٹیج پہ ممبر رسول پہ میں بیٹھا ہوا, آپ کو پتہ ہے میرا ایک اور انداز سے بیان بھی ہوتا ہے, لیکن میں نے کبھی ممبر رسول پہ میں بہت ڈر کے میں بہت محتاط بیان کرتا ہوں کہ اس کا تقدس کہیں پامال نہ ہو جائے. ہم تو کچھ نہیں, لیکن اس کی بڑی عزت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں یہ سوچنا ہے بغض میں کہاں جا رہے ہیں لوگ. بہت خوبصورت عقیدہ کہ بس نسبت کا احترام کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم متحد ہو, قوم ایک ہو, اور لوگ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں, تو رسول اللہ سے نسبت کو بنیاد بنائیں. بس آپ سے نسبت کی بنیاد ہوگی تو بیڑا پار ہو گیا. اب یہ جو چیزیں میں نے عرض کی, ہمارے پاس علماء اہل سنت میں بھی اب بہت سے ایسے نئے مجدد نئے امام پیدا ہو رہے ہیں بدقسمتی سے, جن کو مدارس کے بجائے کہیں نگار خانوں میں جانا چاہیے تھا. وہ علماء بن گئے, امام بن گئے. وہ سوالات اٹھاتے ہیں, کیوں مولا, کیوں ایسے, فلاں 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 فلاں. لیکن یاد رکھیں جو رسول اللہ نے فرما دیا نا, آپ مجھے بھی مولا نہ کہتے ہیں, ہم اپنے امام کو بھی مولا کہتے ہیں نا. یہ جو مولا نا آپ کہتے ہیں نا, بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا مولا, ہمارا سردار, ہمارا آقا. آپ آج کل کے دور کے ایک عالم کو بھی مولا کہتے ہیں, لیکن اللہ مولا اور ایک بندہ مولا, زمین و آسمان کا فرق. بلکہ اس کی بھی مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, یہ مثال بھی وہاں نہیں آ سکتی, کیونکہ مخلوق میں سے اگر کسی کو شانیں ملی ہیں تو وہ اللہ نے عطا کی. اگر صدیق اکبر ہیں تو انہیں اللہ نے یہ شان عطا کی. فاروق اعظم ہیں تو شان اللہ نے عطا کی. عثمان غنی ہیں تو شان اللہ نے عطا کی. علی مولا ہے تو شان اللہ نے عطا کی. دینے والا وہ ہے. اس کے لیے عقیدہ اہل سنت پہ آنا پڑے گا, اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے. اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. ارے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ لوگوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے, مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, حضور مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اب کیسے تطبیق کریں گے آپ؟
کافر آپ کے سامنے لا کے رکھے گا، کیا ہے بتاؤ تمہاری کتاب کیا کہہ رہی ہے، اس میں تضاد کیوں ہے؟ اللہ بھی رؤوف الرحیم، نبی بھی رؤوف الرحیم، اللہ بھی سمیع بصیر، مومن بھی، انسان بھی سمیع بصیر، اللہ بھی دینے والا، نبی بھی دینے والا، کیسے توجیہ کریں گے آپ؟ اس کے لیے علماء اہل سنت کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو علماء نے اس کی توجیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے وہ ذاتی ہیں، وہ قدیم ہیں، وہ لازوال ہیں، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ مخلوق میں سے چاہے عام آدمی ہو یا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، جو بھی کمالات عطا کیے وہ اللہ نے عطا کیے، اور مخلوق کی صفات ختم ہو سکتی ہے، مخلوق کی صفات محدود ہیں، اللہ کی صفات لامحدود ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم عقیدے کے ضمن میں جب ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب پہ درود اور سلام بھیج رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی مدحت اور توصیف کا سلسلہ اس وقت بھی جاری تھا جب کائنات میں کوئی نہیں تھا، اور اس وقت بھی جاری رہے گا جب کائنات میں کوئی بھی نہیں ہو۔ اور یہاں جوش خطابت میں ہمارے پاس خطبہ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ وقت تو آ سکتا ہے جب اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ خود اپنی جیسے تعریف کرتا ہے ایسی کوئی تعریف اس کی کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح تو خود اپنی تعریف کر رہا ہے۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی نا احمد، احمد کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو یہ جو اکبر اور مولا کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے، خصوصاً حضرت مولا کائنات کے حوالے سے، اس کی میں نے اس لیے توجیہ کی کہ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت ہے، ہم کہتے ہیں علی علی کرنا رفض نہیں ہے، علی علی کرنا تو عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ۔ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، کہاں آپ دور کریں گے؟ اور سب سے بڑھ کے وہ آیت جو میں نے ابتداء پڑھی تھی کہ اللہ نے حضور کے اہل بیت کو تطہیر پاکی کی سند عطا کر دی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو آپ نے اپنی چادر اقدس میں حضرات حسنین کریمین، حضرت سیدہ کائنات اور حضرت مولا کائنات کو جمع کر کے فرمایا تھا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اللہ نے سند عطا کی ہے نا۔ اور پھر ایک آیہ مباہلہ ہے قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے جو عیسائی تھے انہوں نے جب دین اسلام پہ اعتراض کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب یہ تمہارے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ قسم اٹھا کے کہو کہ اگر ہم اپنی بات میں جھوٹے ہوں تو ہم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محبوب ان سے کہو کہ تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنی اولاد کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ اپنی جان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کو لے کے آئے تھے، حضرت سیدہ کائنات کو لے کے آئے تھے، حضرات حسنین کریمین کو لے کے آئے تھے، اور حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی،
یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہاں جو مولا کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ نے ان کو اپنا نفس قرار دیا. انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور اپنے نفسوں. ابنا کی جگہ حضرات حسنین کریمین آ گئے، نساء کی جگہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت آ گئی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور انفسنا کی جگہ حضرت مولا کائنات آئے. یہ شیعوں کی بات نہیں، پکے سنیوں کی بات ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. لحم کا لحمی، جسم کا جسمی. علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم. ہم اسی لیے کہتے ہیں علی علی کرنا رفض نہیں ہے. رفض حضور کے صحابہ پہ تبرہ کرنا، حضور کے صحابہ کی گستاخی کرنا، یہ رفض ہے. علی علی کرنا تو عبادت ہے. حضور کے اہل بیت کا تذکرہ کرنا تو عبادت ہے. اس لیے یہ جو آج کے دور میں توڑ مروڑ کے چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، دور سوشل میڈیا کا ہے. ایک عام سا آدمی اردو پڑھا لکھا، وہ میں کل اپنے نوجوانوں سے کسی سے بھی بات کر رہا تھا، ایک وہ انجینئر نامی ایک بلا ہے، مصیبت ہے، وہ بہت فیمس ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ. دو بندے بڑے اس وقت بڑے مشہور جا رہے ہیں، ایک گامدی اور ایک وہ انجینئر. اب وہ فیمس کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کوئی اب تو ان میں سے ایک نے ابھی تراوی کا تو خیر پہلے انکار کرتے، ابھی روزے کا بھی کر دیا. اب ظاہر ہے تسی مراد ہے کہ لوگ تو یہ سمجھ کہ بھیا ٹھیک ہے جڑا بندہ نہ نماز پڑھنی ہوئی دین تو ہی صحیح ہے نا، جسے نہ نماز پڑھنے روزہ جس وقت آیا منہ دھو یا نہ دھو، نماز پڑھ گنا، بوٹ لگے رہے ہوں پڑھ گنا، جرابے وضو کرنا نہ ہوا ایسے ہی تو پانی ہاتھ پھیرو نماز پڑھ گنا. تو لوگ تو کہیں یار یہ تو بڑا آسان دین ہے. ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں یہ نئے فیس بکی مفتی، یار دین اتنا مشکل نہیں ہے، مولویوں نے مشکل بنا دیا. یعنی اتنے بیوقوف اور احمق ہیں. یار کسی مولوی کے گھر کا دین ہے؟ عالم تو وہی کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بڑا امین ہے. اب وہ جو غامدی صاحب ہے وہ کہیں ملائیشیا میں بیٹھ کے وہ لگا رہتا ہے بھئی یہ کوئی مطلب عجیب سا. وہ آج صبح مجھ سے ایک لڑکا پوچھ رہا تھا، جی اس نے تو کہا ہے کہ یہ فطرانے اور یہ چیزیں کیا ہے یار، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مرضی آئے دے دو مرضی آئے نہ دے دو. ظاہر سی بات ہے لوگوں نے تو اس کو میں نے لڑکوں کا ایک سیمپل سادہ سی مثال دی تھی. میں نے کہا یار ایک بندہ نائی ہے، نائی مطلب نائی بھی ایک کام ہے نا، اب کوئی مشکل ایسا تو نہیں ہے نا. اب نائی کے پاس آپ اس وقت جائیں گے جب آپ دیکھیں گے یار یہ بندہ بال صحیح بنائے گا، میرے خط شت صحیح بنائے گا. جس بندے کو کام ہی نہ آتا ہو جا کے اس کی کرسی بیٹھ جائے وہ تو تمہارے گلے کو کاٹے گا کہ وہ یار میرا ہیئر سٹائل خراب ہو گیا. اب تو آگے تصویریں لگے نا اس طرح کا ہیئر سٹائل، داڑھی کا بھی. اب پیر بھی بڑے فیشنی بن گئے، پیر بھی داڑیاں بنواتے ہیں ایسے نا بڑی مطلب اس طرح کی، اور لوگ بھی بڑے شوق سے پیر بڑے فیشنی ہیں، صحیح دنداسا مار کا مطلب چھوٹے رتے کر کا کام ہے. یعنی اتنے احمق ہو گئے ہم لوگ کہ تو کہاں جا رہے ہیں بھائی آپ ایک نائی کے آگے نہیں بیٹھتے کہ جس کو حجامت کرنی نہیں آتی، جس بندے نے دین پڑھا ہی نہیں ہے اس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں. ایک انجینئر ہے نا، انجینئر آرکیٹیکٹ. اب میں آرکیٹیکٹ نہیں ہوں، میں کو نہیں جی میں ایک عمارت کا نقشہ بناتا ہوں تو اس عمارت کا تو بیڑا غرق ہوگا نا. میں ایک گاڑی چلا نہیں سکتا، میں کہتا ہوں نا جی تجھے اپنی گڈی مک دو میں ٹور سا تو گڈی تو لوار گلی تو تلے جلنی ہے نا. یعنی سینس اس حد تک لوگوں کا ختم ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں سب سے اب اس کی کوئی بھی پوسٹ اٹھے نیچے اس کے ہزاروں کروڑوں مطلب اس کے لائک کرنے والے ہوتے ہیں. اور خصوصاً ہمارے نوجوان لڑکے وہ تو کہتے ہیں جی سب سے بڑا اس دور کا جو ہے نا عالم ہے ہی وہ ہے جس بندے نے کبھی کسی مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا. یعنی یہ بڑا ہمارا ایک المیہ ہے. ہم دین ان لوگوں سے سیکھ رہے ہیں جن کو خود دین کا پتہ نہیں ہے. وہ فارسی کی مشہور خفتہ را خفتہ کہہ کنت بیدار، سویا ہوا جو ہے وہ سوئے ہوئے کو کیسے بیدار کرے گا. تو یہ ساری بات کہاں سے آئی تھی کہ وہ لوگ جو شان مولا کائنات میں کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. ہمارے اعلیٰ حضرت کا یہ واضح اور پکا عقیدہ ہے. انہوں نے ہمیں ایک نظریہ دیا ہے کہ حضور کے سارے صحابہ کے آگے ہماری عظمت، ہمارے سر خم ہیں، ان کی عظمتوں کے آگے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھو فرق اللہ نے بھی کیا ہوا ہے.
یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس آئے نئے نئے نکلیں کہتے نا جی سارے برابر ہیں، نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حدید پڑھو، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ محبوب وہ لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے وہ برابر نہیں ہیں، بلکہ جو پہلے ہیں، دیکھیں نا اس وقت کہ جب پوری کائنات مخالف تھی، لوگ شدید ترین اذیت کا نشانہ بنا رہے تھے، اس وقت میں ایمان قبول کرنے والے یا وہ اور جو جنہوں نے آخر میں فتح دیکھ کے ایمان قبول کیا وہ کیسے برابر ہو سکتے؟ یہ کون بے وقوف اور احمق کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن جب کہہ رہا ہے کہ وہ برابر نہیں ہے، بلکہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ جو پہلے ہیں وہ بعد والوں سے اعظم یعنی بہت بلند ہیں، بہت عظیم ہیں۔ ہاں کلم وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے وہ دعوت اسلامی کے ساتھی ایک نعرہ لگاتے رہتے ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب نے دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ وہ مطلب یہ لوگ آج کل کے ہمارے سوچتے ہیں کہ شاید یہ الیاس قادری صاحب نے نکالا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نعرہ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ کنز الایمان کا ترجمہ آپ پڑھیں گے جب وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور پھر مشاجرات صحابہ، اس میں ہمیں حکم ہے کہ ہم جج نہ بنیں۔ کوئی حق نہیں ہے امت کے کسی فرد کو کہ وہ صحابی رسول جیسی عظیم شخصیت پہ جج بنے، لیکن ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے جسے میں نے اپنے مضمون میں بھی میں نے لکھا ہے کہ صفین اور جمل کے مشاجرات میں فرق ہے۔ وہ فرق اس طرح ہے کہ جمل والوں نے بعد میں اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا، حضرت مولا کائنات کو خلیفہ برحق تسلیم کر لیا تھا، لیکن جو صفین والے تھے ان کے جو قافلہ سالار تھے وہ آخر تک جو مولا کائنات سے وہ لڑتے رہے۔ ان کی وفات بھی مولا کائنات کی اسی لڑائی پہ ہوئی ہے۔ انہوں نے مولا کائنات کو آخر تک خلیفہ برحق تسلیم نہیں کیا۔ یہ فرق ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ان سے صلح کی، ان کو خلافت عطا کی۔ یہاں بعض ہمارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نہیں وہ تو پیر تھے، میں کہتا ہوں حضرت امام حسن سب کے پیر ہیں، حضور کی اولاد سب کی پیر ہے، کسی اور کو کیسے جرت ہے کہ وہ حضور کی اولاد کے پیری کا دعویٰ؟ یہ حضرت امام حسن کی کمال مہربانی تھی کہ انہوں نے امت کو انتشار اور افتراق سے بچانے کے لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، ان کو خلافت عطا کی، ان کو خلافت کا منصب عطا کیا انہوں نے، ان کی بیعت، یہ کہنا یہ توہین ہے حضور کے شہزادے۔ یاد رکھیں ہمارا جو عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا بیان فرمایا ہے، حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تان کار فجار، کہ حق الحق مع علی، حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ یہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے۔ قرآن جیسے میں نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اور اس پہ قائم رہے گا تاکہ علی کی ملاقات حوض کوثر پہ مجھ سے ہوگی، حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ یعنی علی آخر دم تک حق پہ قائم رہیں گے۔ آج کے اس نشست میں ہم نے چونکہ مولا کائنات کا یوم شہادت ہے 21 رمضان المبارک کو، تو ہم نے ان کی خدمت میں یہ مختصر سا نذرانہ عقیدت میں نے پیش کیا، اور میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں افراط و تفرید سے بچیں۔ جو اللہ نے ان کو شان عطا کیا وہی بہت ہے۔ لوگ گھڑ رہے نا، اب حضرت مولا علی کے مقابلے میں بہت سی احادیث انہوں نے دوسروں کے لیے گھڑ لی کہ نہیں یہ ان کے بارے میں بھی یہ فرمان ہے، جس طرح مولا کی میں نے بات کی، اس طرح حضور اور نے یا علی، صحیح بخاری شریف میرے پاس حوالہ لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری شریف، یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔
اب اس کے مقابلے میں لوگوں نے گھڑ لی کہ تو مجھ سے اور اس کے دفاع کرتے ہیں، یعنی شرم نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا فرمانبار مفہوم جو میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شان اور مراتب جو اللہ نے عطا فرمائی انہیں ماننا اور اس میں نہ مبالغہ کرنا نہ کمی کرنا، یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اسی پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ اور اس سے ہٹ کے کوئی اور عقیدہ، یہ نئے نئے جو عقیدے گھڑ رہے ہیں امامت کے شوق میں، مجددیت کے شوق میں، جو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، جو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، میاں صاحب نے خاصاں دی گل عامہ آ گیا نہیں مناسب کرنی، جو چیزیں عوامی اجتماعات میں کرنے کی نہیں ہوتی، بعض بدنصیب جو حادثاتی مولوی ہوتے ہیں، فکری یتیم اور علمی مفلس، وہ لوگوں کے سامنے فیمس ہونے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ لوگ پھر، ہمارے لوگ بھی اللہ کے فضل سے بادشاہ ہیں، وہ ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو عقیدہ، جو سسٹم ہمیں ہمارے اکابرین نے دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، اسی پہ قائم رہیں، اسی میں ہی بہتری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیرت مولا کائنات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ آپ کی قربانیوں کے طفیل اس وقت جو پورا عالم اسلام ایک مقہور اور مجبور ہے، اور خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت جس حالت میں ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اللہ ہمیں کوئی علی جیسا شجاع جرنیل عطا فرمائے کہ جو ہمارے فلسطین کے، ہمارے کشمیر کے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جو ڈھال بن سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آگے تشریف